اسلام کا پرچم لہرانے والوں نے، رسول اللہ کے پیغام کو لانے والوں نے ساحل پہ اپنی کشتیاں جلا دی تھی. وہ لوگ جنہوں نے ساحل پر آ کر اپنی کشتیوں کو اس لیے آگ لگا دی تھی کہ اب واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے، اب آگے بڑھو تب بھی موت ہے اور پیچھے ہٹو تب بھی موت ہے، مگر آگے بڑھو گے تو تمہیں غازی یا شہید کا لقب دیا جائے گا، اور پیچھے بڑھو پیچھے مڑو گے تو سمندر میں غرقاب کر دیا جائے گا. ان لوگوں کی سرزمین جنہوں نے اپنی کشتیاں ساحل پہ لا کر جلا دی تھی. ساتھیوں نے سوچا تھا کشتیوں کو کیوں جلایا گیا، ہمارے تو یہ واپسی کا سامان تھا، مگر انہیں جلا دیا گیا. وہ حضرت وہ جبل الطارق آج بھی، وہ جبل الطارق کی گھاٹی آج بھی ان کے بلبلا اور ان کے حوصلوں کی داد دیتی ہے. جن لوگوں نے اسپین کی سرزمین پر اللہ کا جھنڈا لہرا دیا تھا اور 1000 سال تک جہاں اسلام کا پرچم لہراتا رہا، مگر دھیرے دھیرے حالات چینج ہوتے گئے، حالات بدلتے گئے. ایک ایسا بھی وقت آ گیا، ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ اسلام کا جو سقوط ہوا، اسلام جب سمٹنا شروع ہوا تو پورے ملک کے اندلس میں صرف ایک صوبہ باقی رہ گیا تھا، صرف ایک اسٹیٹ باقی رہ گیا تھا. اس اسٹیٹ کا نام تھا گرناطہ. وہ ایک شہر بھی ہوا کرتا تھا، وہ ایک صوبہ بھی ہوا کرتا تھا، ایک اسٹیٹ کی حیثیت رکھتا تھا. اور اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کا آخری تاجدار، آخری بادشاہ، تاریخ میں اس کا نام ریکارڈ کیا ہے، اسے ابو عبداللہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. اس زمانے میں انگریزوں کا ایک بہت بڑا اور طاقتور بادشاہ جسے تاریخ پھٹی ڈنڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کی بیوی انتہائی ظالمہ جسے ملکہ عزابیلہ کے نام سے یاد کرتی ہے تاریخ. ان دونوں نے اپنی فوجوں کے دستوں کو جب گرناطہ کے مورچوں پہ لگایا اور ابو عبداللہ یہ سمجھ گیا کہ میں پھٹی ڈنڈ کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، وہ رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول کر پھٹی ڈنڈ کے پاس پہنچ گیا ابو عبداللہ، اور اس نے گرناطہ میں بسنے والے مسلمانوں کی آبروؤں کا سودا کر لیا، ان کی جانوں کا سودا کیا. کس طرح سے سودا کیا تھا؟ بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ سودا کیا گیا ہے ان کی آبروؤں کا، ان کی جان و مال کا سودا کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ فردی ڈنڈ نے جب وہ ابو عبداللہ سے کہا کہ شہر خالی کرو تو ابو عبداللہ نے کہا کہ میں آپ کے آگے شکست قبول کرنے کو تیار ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، شرط یہ ہے جو میرے اسلامی بھائی بہن ہیں اگر وہ اندلس چھوڑ کر کہیں جانے کی خواہش کرتے ہیں تو آپ کو انہیں احترام کے ساتھ وہاں واپس جانے دینا چاہیے، ان کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا پڑے گا. اگر وہ خشکی کے راستے سے جائیں گے، قافلوں کی صورت میں جائیں گے، تب بھی آپ کو انتظام کرنا ہے، اور اگر وہ پانی کے راستے سے جانا چاہیں گے تو ان کی عورتوں کی آبروؤں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. معاہدے کیے گئے، آج بھی ہوتے ہیں معاہدے، آج بھی آتے ہیں لوگ ہمارے سامنے، مسلمانوں کی آبروؤں کا سودا نہیں ہونے دیا جائے گا، مسلمانوں کو برسر عام ذلیل نہیں ہونے دیا جائے گا. آج بھی دھوکہ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ، اور پہلے بھی دھوکہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ، آج بھی ہوتا ہے یہ اور پہلے بھی ہوتا ہے یہ، مگر یہ میرے رسول اللہ کی بھولی بھیڑیں ہیں جسے رسول اللہ کی امت کہا جاتا ہے. تمہیں چالاک لوگ آتے ہیں اور اچک لے جاتے ہیں اور تم سمجھ تک نہیں پاتے ہو. ذرا غور کرو، یہ آل رسول کی مبارک جماعت بیٹھی ہے، بس انہی کی خدمت تک ایک بات لے جانا چاہتا ہوں میں، جہاں سے تمہید بات کے لایا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ آل رسول کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور ان کا وجود ہمارے لیے کتنا باعث برکت ہے، اور ہمارے لیے ہماری بقا اور تحفظ کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہو جائے گا. فردی ڈنڈ نے سودا کیا، یا جو بھی مسلمان یہاں سے جانا چاہیں گے ان کو حفاظت بھیجا جائے گا، کسی کی آبرو پر آنکھ نہیں ڈالی جائے گی، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جائے گا، کسی کی بیجا جان نہیں دی جائے گی. معاہدہ ہو گیا.
ابو عبداللہ واپس آیا، اس نے اہل کرناٹا کو جمع کیا، ایک فیلڈ اور میدان میں جمع کیا، وہ ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو عبداللہ جو بے بس قوم لاکھوں کی تعداد میں اس کے سامنے کھڑی تھی، ابو عبداللہ اپنی بے بس قوم کا سامنا نہ کر سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ گیا، اور اس نے روتے ہوئے بھڑکائی ہوئی زبان میں کہا، میری قوم، میں مجبور تھا، میں نے تمہارا سودا فرڈینڈ کے ہاتھوں میں کر دیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پہاڑی کی دوسری سائڈ میں اتر گیا۔ تاریخ آج تک ڈھونڈ رہی ہے کہ ابو عبداللہ کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ فرڈینڈ، وہ ملکہ ایزابیلا جس نے قسمیں کھائی تھی مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی تحفظ کی، جب فرڈینڈ کی فوجیں کرناٹا کے گلی کوچوں میں دندنانے لگی اور پھر ہر مسلمان کے عبادت گاہ سے قرآن کے نسخوں کو جمع کیا گیا اور ایک میدان میں قرآن کے نسخوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، 3000 عورتیں ایسی وہاں بلائی گئی جن کے پستان سے دودھ پیتے ہوئے بچے چمٹے ہوئے تھے۔ ایسی 3000 عورتوں کو اس میدان میں جمع کیا گیا، پھر ان دودھ پلانے والی ماؤں کی گود سے ان دودھ پیتے ہوئے بچوں کو کھینچ لیا گیا اور 3000 بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا۔ کتنی دردناک کہانی، جگر پاش کر دینے والی کہانی۔ مگر میں پوچھتا ہوں، آج کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ آج دور مت جاؤ، حضرت خلیفہ حضور طاہر ملت قاری اقبال بیگ صاحب کانپور کی سرزمین تھی، انگریزوں کا دور تھا، ایک محلے میں مسجد تعمیر ہونا تھی، گورنمنٹ سے اجازت نہیں ملی، محلے والوں نے مشورہ کیا کہ بڑے لوگ تعمیر نہیں کریں گے، محلے کے بچوں کو جمع کر لو اور بچوں سے تعمیر کروائیں گے۔ بچہ سمجھ کے ان پہ تو گولی نہیں چلائی جائے گی۔ بچے مسجد کی دیوار تعمیر کر رہے تھے، 50 راؤنڈ گولی چلائی گئی، گولیوں سے بھون دیا گیا۔ کتنی سسیاں نکلی ہوں گی، کتنی آہیں پھوٹی ہوں گی، کتنی ماں کے نالے بلند ہوئے ہوں گے۔ آج کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ بھول گئی نا دنیا، یعنی دنیا میں واقعات ہوتے چند دن کے بعد بھول جاتے، یا تو وہ کتابوں کی زینت بن کے رائے بریلی میں پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی سربراہ کسی رائے بریلی میں پہنچ جاتا ہے تو ان کو اٹھا کے پڑھ لیتا ہے، ورنہ دنیا بھلا دیتی ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے آل رسول اور آل رسول سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کربلا کے واقعے کو کتنا زمانہ ہو گیا، کربلا کے حادثے کو کتنا لمبا زمانہ گزر گیا۔ سچ بتانا، کیا اس کا کوئی نقشہ بھولے ہو تم؟ کوئی گوشہ بھولے ہو تم؟ 1400 سال لمبا زمانہ گزر گیا کربلا کے واقعے کو ہوئے، مگر آج تک کربلا کا واقعہ جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہر فرات کے کنارے خیمہ حسین لگا ہوا ہے۔ گہوارے میں شیر خان حضرت سیدنا علی اصغر پانی کے لیے اپنی خشک زبان دکھا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نہر فرات کی لہروں کے سامنے حضرت عباس ابن علی اپنے بازوؤں میں مشکیزہ ٹانگے نہر فرات کی لہروں کو للکار رہے ہیں۔ بالکل تازہ ہے
وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے واقعات ہوتے چند دن میں دنیا بھول جاتی ہے، مگر کربلا کا واقعہ آج تک نہیں بھلایا جا سکا۔ محققین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہی ایک بات روک کر کے بات کہہ دوں اور وقت ہو گیا گل شریف کا۔ یہ سرکار نے شہزاد خان طاہر ملت حضور طاہر ملت کے چہروں کو اپنے نگاہوں میں بسا کے رکھنا اور یہ بات غور سے سننا۔ پچھلی امتوں میں انبیاء صادقین میرے نبی کے سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان پہ کتابیں بھی نازل ہوئی، وہ شریعت بھی لے کے آئے، مگر کیا ہوتا تھا؟ ان کی امتیں نبیوں کے جانے کے بعد شریعت بدل دیتی، قانون شریعت چینج کر دی تھی۔ جو کتاب آسمانی ان پہ نازل ہوتی تھی اس کتاب میں بھی خرد برد کر دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے۔ کوئی شریعت، کوئی